درود پڑھ دیں مل کے باواز سے بلند۔ جس طرح یہ خاندان لائق کے صلوات ہے اس طرح بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ آواز تھوڑی کھول دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب، بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ یا قاہر العدو یا ولی الولی، یا مظہر العجائب، یا مرتضی علی، درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ صلوات بالکل ایک ہی دفعہ پڑھیں اور ایسے پڑھیں جیسے یہ خاندان لائق کے صلوات ہے۔ ہر حمد ہے اس ذات کی جس نے ازل سے لے کے ابد تک، آدم سے لے کے خاتم تک، بشر سے لے کے چیونٹی تک ہر ایک چیز کو خلق کیا، لیکن اپنی ذات پہ تکبر صرف اس وقت کیا جب اپنے نور سے کچھ نور جدا کیے۔ تھوڑا سا آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے، کوشش کرنی ہے، سردی ہے لیکن ہاتھوں کو آزاد کریں۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں تشریف فرما تھے اور نبیوں کے سلطان نے فرمایا کہ میرے بھائی علی کے ذکر میں بولا کرو، میرے بھائی علی کے ذکر میں بولا کرو۔ ایک صحابی اٹھا، ہاتھ باندھ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ کے بھائی علی کے ذکر میں بولا کیوں جانا واجب ہے؟ نبیوں کے سلطان نے فرمایا صرف اس لیے بولا کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ جی ہیں، سلامت رہیں۔ ہر حمد ہے اس ذات کی جس نے ازل سے لے کے ابد تک، آدم سے لے کے خاتم تک، بشر سے لے کے چیونٹی تک ہر ایک چیز کو خلق کیا، لیکن اپنی ذات پہ تکبر صرف اس وقت کیا جب اپنے نور سے کچھ نور جدا کیے۔ ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں اور ایک ایک لفظ کی خیرات دعا آپ لوگوں سے چاہتا ہوں۔ ان انوار میں کسی کو اپنی محبت بنا کے مصطفیٰ کر دیا، کسی کو اپنا وجود عطا کر کے مرتضیٰ کر دیا۔ جی سلامت رہیں۔ اور کسی کو اپنا پردہ بنا کے سیدہ کر دیا، کسی کو اپنا حسن عطا کر کے حسن کر دیا، اور کسی کو اپنا صبر عطا کر کے حسین کر دیا۔ یا علی ان انوار نے، ان ہستیوں نے اپنے انوار کو بشریت میں تبدیل کر کے اس زمانے میں نزول کیا۔ نزول کرنے کے بعد کسی نے 23 سال تبلیغ کر کے اس کے دین کا پرچار کیا اور خود کو محبوب خدا کہلوایا۔ کسی نے نظر آنے اور نظر نہ آنے والی مخلوق سے بے شمار جنگیں لڑ کے، سجدہ کر کے، سجدے میں سر رکھ کے اس واحد کی وحدت کو منوایا اور خود کو عبد خدا کہلوایا۔ آپ کی توجہ اور چپ کی قسم ہے، اگلا مصرع میں پہاڑ سے وزنی آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ کسی ذات نے اس بے بدن ذات کو اپنے پردے میں چھپا کے ظاہر ہونے سے بچایا اور خود کو حجاب خدا کہلوایا۔ جی ہیں سلامت رہیں۔ کیا کہنے آپ کے؟ اور کسی ذات نے، نہیں بھائی، ایک جملے میں دسترخوان امیر حسن کا قصہ تمام کرنے لگا ہوں۔ کسی بادشاہ نے اس بے نیاز بادشاہ کریس اس کی مخلوق کو دسترخوان پہ بٹھا کے کھلایا اور خود سوکھی ہوئی روٹی پہ گزارا کر کے زمانے میں خود کو حسن امیر کہلوایا۔ اور کسی نے کربلا کے جنگل میں عباس و اکبر، قاسم و اصغر جیسے شجاع کو شہید کروا کے
کربلا کی گرم ریت پہ سجدہ کر کے سجدے میں سر کٹوا کے نوک نیزہ پہ سوار ہو کے قرآن پڑھ کے ہر صاحب ایمان کا ایمان بچا کے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ کر کے خدا کی خلقی ہوئی بڑی مہنگی جنت مومن کو ایک آنسوں کے بدلے عطا کر کے خود کو کریم کربلا کہلوایا۔ درود پڑھ دیں مل کے باواز سے بالکل مختصر سی حاضری، بانی کی حیثیت ہے، کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، ڈھیر سارا سفر طے کیا ہے آپ لوگوں کے حسین چہروں کی زیارت کے لیے، وعدہ وفا ہو گیا، بالکل مختصر وقت میں اپنی نوکری مکمل کرنا چاہتا ہوں، بالکل تھوڑے وقت میں۔ آج کی صفحہ ذاکری میں سب سے کم میں نے پڑھنا ہے، کیونکہ نہیں بھائی قبلہ کی جوتی کو سر کا تاج سمجھ کے اٹھائے رکھا ہے، اور قبلہ سے ہم نے سیکھا ہے کہ 5 منٹ کی گفتگو کو 50 منٹ میں کیسے کیا جاتا ہے، اور 50 منٹ کی مجلس کو 5 منٹوں میں کیسے سمیٹا جاتا ہے۔ پہلے 6 مصرے آپ لوگوں کی حسین سماعتوں کی قدم بوسی کرنے کے لیے اگر کبیر والا کے چنے ہوئے عزاداروں نے انصاف کا ترازو ہاتھ میں لے کے تول کے لفظوں کی قیمت دے دی تو اس سے آگے پڑھیں گے، ورنہ وعدہ وفا ہو گیا، انہی پہ سلام کر کے آپ کی دعاؤں کے سائے میں سفر کریں گے۔ سارے حسن کا مجھ سے دستور بنا ہے، تھوڑا تھوڑا آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے۔ شاعری دنیا میں اس سے پہلے یہ بات یہ خیال کسی بندے نے سنا ہو، لائیو کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، کوئی داد نہیں، اور اگر پہلی بار سنیں تو پھر بولنا اتنا کہ کم از کم اگلی نوکری تک آپ لوگوں کی داد اور دعا کا نشہ مجھے رہنا چاہیے۔ سارے حسن کا مجھ سے دستور بنا ہے، کب اور کس نے کہا؟ سارے حسن کا، جی سلامت رہے، سارے حسن کا مجھ سے دستور بنا ہے، کب اور کس نے کہا؟ میں نے جناب یوسف سے ہاتھ باندھ کے کہا سرکار آپ اللہ کے بڑے حسین نبی ہیں، تاریخ نے پہلا حسن آپ کا لکھا ہے، آپ اللہ کے بڑے حسین نبی ہیں، تاریخ نے پہلا حسن آپ کا لکھا ہے، اور صاحب کتاب لکھتا ہے کہ آپ مرد ہونے کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود، جمال ہونے کے باوجود اپنے چہرے پہ ایک نقاب رکھتے تھے۔ مرد ہونے کے باوجود آپ اپنے چہرے پہ ایک نقاب رکھتے تھے، اور صاحب کتاب لکھتا ہے کہ جب آپ مصر کے تخت پہ آئے تو آپ کی ریت میں ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں میں قحط پھیل گیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے، آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے فریاد کی تو حکم جلی سے، ارادہ رحمان سے آپ نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، اور 6 ماہ کے لیے آپ کی ریت کی بھوک مر گئی۔ شاید نہیں بھائی میری نالائکی میں سمجھا نہیں سکا، جناب یوسف کا حسن اتنا تھا۔ حیات شہزادہ یوسف والے نے لکھا ہے کہ جس بندے نے آپ کا چہرہ دیکھا 6 مہینوں کے لیے نہ اسے بھوک لگتی تھی نہ پیاس لگتی تھی۔ میں برسر منبر ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں، میں اپنے کہے ہوئے کا ضامن ہوں، زمانے کے سمجھنے کا ضامن نہیں کہ لوگوں نے سمجھا کیا۔ جس بندے نے آپ کا چہرہ دیکھا 6 مہینوں کے لیے اسے نہ بھوک لگتی تھی نہ اسے پیاس لگتی تھی۔ درود پڑھ دے مل کے بابا۔ جس بندے نے آپ کا چہرہ دیکھا 6 مہینوں کے لیے اس کی بھوک مر گئی، لیکن سرکار تاریخ نے ایک نقاب پوش اور لکھا ہے۔ پہلا حسن بھی آپ کا، پہلے نقاب پوش بھی آپ، لیکن تاریخ نے ایک نقاب پوش اور لکھا ہے۔ آواز کھینچ رہا ہے، آواز سیٹ کر دو اس کی۔ وہ نقاب پوش کون ہے؟ حسین بادشاہ کا بیٹا ہے، نام جس کا علی اکبر ہے۔ لیکن سرکار میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے منت کر رہا ہوں، ایک فرق مجھے سمجھائیں۔ جناب یوسف نے کہا صد پوچھ کون سا فرق؟ میں نے ہاتھ باندھ کے کہا سرکار تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ کے چہرے پہ ایک نقاب تھا اور شہزادے کے چہرے پہ 18 نقاب تھے۔
اپنے اور شہزادے کے حسن میں فرق کریں، تقابل کریں، بتائیں تو صحیح آپ کے اور شہزادہ علی اکبر کے حسن میں فرق کیا ہے؟ تو جناب یوسف نے کہا سارے حسن کا مجھ سے دستور بنا ہے، اکبر کے پسینے سے میرا نور بنا ہے۔ کیا کہنے، زندہ باد بھائی، سلامت رہے یا علی آپ کے کیا کہنے، آپ کے سننے کی کیا بات؟ یہ عزادار سلامت رہیں، یہ آج سلامت رہیں۔ سارے حسن کا مجھ سے دستور بنا ہے، اکبر کے پسینے سے میرا نور بنا ہے۔ جناب یوسف نے کہا میں دنیا میں میرا حسن ہی مشہور بنا ہے، شبیر کا اکبر مگر بھرپور بنا ہے۔ اسد سارے حلال زادوں تک میرا پیغام پہنچا دینا، میں حسن کا شاہ ہوں، تمہاری ہر بات ٹھیک ہے، میرا حسن مگر حضرت اکبر کی بھیک ہے۔ جن دے اندر واسد علی دوویں ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری۔ میں حسن کا شاہ ہوں، تمہاری ہر بات ٹھیک ہے، میرا حسن مگر حضرت اکبر کی بھیک ہے۔ تین بند بھائی جان دعا فرمائیے گا۔ ایک نوکری کھپر کے رائے عزیز کے پاس آپ کے ساتھ اکٹھے ہوئی ہے، بادشاہ آپ کو سلامت رکھیں۔ تین بند مجھے ایک نظم کے پڑھنے ہیں صرف، ویسے تو 10 سے 12 بند ہیں لیکن میں تیسرے بند پہ سلام کرنے لگا۔ نظم کا عنوان میں پہلے بتا دیتا ہوں۔ اللہ کی اور امام حسن عسکری بادشاہ کی گفتگو ہوئی ہے وقت کی حجت کو پالنے کی، وقت کی حجت کو پالنے کی گفتگو ہوئی ہے۔ اس کے 3 بند پڑھ کے ممبر میں اپنے واجب الاحترام کے حوالے کرنے لگا۔ اللہ کی پوری کائنات کا ہر فرد اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے، لیکن اللہ کی اس پوری کائنات میں ایک باپ حسن عسکری ایسا ہے جس سے اللہ نے کہا ہے یہ بیٹا مجھے دے دے۔ چلیں کوئی بات نہیں، جو رہ گئے ہیں اگلے جملے پہ ساتھ ملیے گا۔ واہ واہ واہ، سلامت رہیں۔ اپنا بیٹا مجھے دے دے۔ بادشاہ حسن عسکری نے بیٹے کو اٹھایا، ہاتھوں پہ بلند کیا، کہنے لگے میرے اللہ تیرا بندہ ہے، تیرا عبد ہے، تیرا غلام ہے، تیرا ولی ہے، تیری حجت ہے، تیرا دیا ہے، نہیں بھائی تیری دیا ہے، تیرا دیا ہے، تیری دیا ہے، حاضر ہے، لیکن میرا بیٹا تو کیوں لینا چاہتا ہے؟ آواز قدرت آئی یہ رخ روشن ہے خصوص شمس و قمر سے۔ میں نے وضاحت جتنی کرنی تھی نہیں بھائی اتنی میں نے کر لی ہے۔ 3 بند ہیں، 18 مصرے ہیں، مصرے پہ مصرہ میں نے آپ کے حوالے کرنا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ سفر کر سکیں تو کرم کیجئے گا، نوکر کے ساتھ ساتھ سفر کیجئے گا، میرے ساتھ بولیے گا۔ بادشاہ حسن عسکری نے کہا میرے مالک میرا بیٹا تو کیوں لینا چاہتا ہے؟ آواز قدرت آئی یہ رخ روشن ہے خصوص شمس و قمر سے۔ شعراء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، مصرے کا مزہ لیجئے گا۔ یہ رخ روشن ہے خصوص شمس و قمر سے، خدا کہہ رہا ہے دنیا اسے ترسا ہی کرے دیدہ تر سے۔ جی ہیں بزرگ آپ سلامت رہیے، آج سلامت رہے۔ یہ رخ روشن ہے خصوص شمس و قمر سے، دنیا اسے ترسا ہی کرے دیدہ تر سے، دشمن نہ کہیں ڈھونڈ نکالے اسے گھر سے، یہ نور بچانا ہے زمانے کی نظر سے۔ بادشاہ حسن عسکری نے کہا میرے مالک تو چاہتا کیا ہے؟ آواز قدرت آئی غائب ہوں تو غائب ہی بنا لیتا ہوں اس کو، میں اپنے ہی پردوں میں چھپا لیتا ہوں اس کو۔ کیا کہنے جی ہیں سلامت رہے، آپ کے کیا کہنے، یہ جوان سلامت رہے، آپ کی دعاؤں کا شکریہ۔ غائب ہوں تو غائب ہی بنا لیتا ہوں اس کو، میں اپنے ہی پردوں میں چھپا لیتا ہوں اس کو۔ بادشاہ حسن عسکری نے کہا میرے مولا، میرے مالک، میرے خالق، میرا بیٹا حاضر ہے، لیکن میرا بیٹا تجھے اتنا پسند آ گیا ہے،
میرا بیٹا تجھے اتنا پسند آ گیا ہے کہ تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنا بیٹا مجھے دے دے، میں اسے پالوں گا۔ خاص بات کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، یہ فرش پہ اترا ہے مگر عرش نشیں ہے۔ وضاحت کا میرے پاس وقت نہیں۔ ذاکری دنیا کے بڑے بڑے کمال اور ایسے ذاکرین میرے بعد برسر منبر تشریف فرمائیں جنہیں سن سن کے ہمیں پڑھنے کا سلیقہ آ گیا۔ بس میں مصرے پہ مصرہ ہی آپ کے حوالے کر سکتا ہوں۔ آواز قدرت آئی، یہ فرش پہ اترا ہے مگر عرش نشیں ہے۔ حد ہے کہ یہ بے دل کے حسین دل کا مکین ہے۔ کیا کہنے بے دل کے حسین دل کا مکین ہے۔ آواز قدرت آئی، یہ اتنا حسین ہے کہ خود میرے خزانے میں بھی اس جیسا نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ نہیں بھائی، یہ اتنا حسین ہے، خود میرے خزانے میں بھی اس جیسا نہیں ہے۔ بادشاہ حسن عسکری نے کہا، میرے مولا میرا بیٹا تو پالے گا تو یہ کیسا ہوگا؟ میرا بیٹا تو پالے گا تو یہ کیسا ہوگا؟ آواز قدرت آئی، میرے سبھی ہنر اس کے بدن میں اتر آئیں، میں چاہوں تو اسی ایک میں 14 نظر آئیں۔ جی ہیں، سلامت رہیں۔ کیا کہنے؟ آخری بان دعا فرمائیے گا۔ آخری بان، ڈھیر سارا سفر ہے، سرگودا جانا ہے مجھے، بانی کی حیثیت ہے اس لیے بیٹھے رہیں۔ آخری 6 مصرے اور طالب دعا۔ اللہ نے کہا کہ اپنا بیٹا مجھے دے دے۔ بھائی عامر سبتین، اپنا بیٹا مجھے دے دے۔ بادشاہ حسن عسکری نے ہاتھ باندھ کے کہا، میرے مالک، میرے خالق، تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو مالک ہے۔ بچپن کی ڈھیر ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ڈھیر ساری فارمیلٹیز ہوتی ہیں، ڈھیر سارے تقاضے ہوتے ہیں۔ بچپن کی ڈھیر ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ڈھیر سارے تقاضے ہوتے ہیں، ڈھیر ساری فارمیلٹیز ہوتی ہیں۔ آواز قدرت آئی، تو اپنا بیٹا مجھے دے تو صحیح۔ بھائی عامر سبتین، مولا امام حسین بادشاہ کی عزت کی قسم ہے، اسی ایک مصرے کی یہ سارے عزادار تول کے قیمت دے دے تو میں اسی پہ چھوڑ کے چلا جاؤں تو میری نوکری مکمل ہے۔ آواز قدرت آئی، تو اپنا بیٹا مجھے دے تو صحیح، بے جسمی کے ہاتھوں سے میں نہلاؤں گا اس کو۔ بے جسمی کے ہاتھوں سے میں نہلاؤں گا اس کو۔ بادشاہ حسن عسکری نے کہا، میرے مالک، اور آواز قدرت آئی، تطہیر کے کرتے بھی پہناؤں گا اس کو۔ بے جسمی کے ہاتھوں سے میں نہلاؤں گا اس کو، تطہیر کے کرتے بھی پہناؤں گا اس کو، وحدت کے سبھی سلیقے سکھاؤں گا اس کو۔ وحدت کے سبھی سلیقے سکھاؤں گا اس کو۔ مزہ لیجئے گا مصرے کا، خدارہ مزہ لیجئے گا۔ وحدت کے سبھی سلیقے سکھاؤں گا اس کو۔ آواز قدرت آئی، یہ بہلائے گا مجھ کو، میں بہلاؤں گا اس کو۔ یہ بہلائے گا مجھ کو، میں بہلاؤں گا اس کو۔ بادشاہ حسن عسکری نے کہا، اچھا میرے مالک، میرا بیٹا تیرے پاس پردے میں چلا گیا، بے جسمی کے ہاتھوں سے تو نے اسے نہلایا، تطہیر کے کرتے پہنائے، وحدت کے سلیقے سکھائے، اس نے تجھے بہلایا، تو نے اسے بہلایا، لیکن میرا بیٹا پلے گا کیسے؟ آخری 2 مصرے اور طالب دعا۔ آواز قدرت آئی، میں پڑھوں گا اس کو، یہ کبھی مجھ کو پڑھے گا، بس یہ میری زبان چوس کے پروان چڑھے گا۔ درود پڑھ دے مل کے باوازے بولے۔ بس ایک ہی جملہ مصاحب کا اور منبر واجب الاحترام کے حوالے۔ یہی قائم 1450 سال سے پردے میں دادی کے زخمی پہلو کو رو رہا ہے۔ یہی قائم 1450 سال سے پردے میں دادی کے زخمی پہلو کو رو رہا ہے۔ بس 1 منٹ آپ نے میری طرف دیکھنا ہے اور میری نوکری مکمل۔
کتاب کا نام ہے الہجوم علی بیت فاطمہ۔ ہر عزادار کی بے ساختہ ہائے نکل جائے گی کتاب کا نام سن کے۔ الہجوم علی بیت فاطمہ، فاطمہ کے دروازے پہ رش۔ تھوڑا سا آپ نے توجہ سے میری طرف دیکھنا ہے، 1 منٹ سے پہلے میں منبر چھوڑ رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے فاطمہ کے دروازے پہ رش۔ صاحب کتاب لکھتا ہے کہ ورقہ ابن عبداللہ نام کا صحابی تھا علی کا۔ ورقہ روایت کرتا ہے کہ مدینے میں علی کے اور میرے گھر کی دیوار ایک تھی، درمیان والی دیوار ایک تھی۔ ورقہ کہتا ہے بطول ہاتھ پہلو پہ رکھ کے دفن ہو گئی۔ آدھی رات کو اٹھ کے کائنات کا سب سے بڑا بہادر علی دھاڑے مار کے روتا تھا۔ ورقہ کہتا ہے علی روتا تھا، علی کے رونے کی آواز پورے مدینے میں جاتی تھی۔ ورقہ کہتا ہے علی جیسا بہادر روتا تھا، چوکوں میں بیٹھ کے مدینے کے مسلمان ہنستے تھے۔ ایک اشارہ نہیں بھائی، یہ ایک اشارہ کر کے منبر چھوڑ رہا ہوں۔ ورقہ کہتا ہے میری زندگی میں ایک رات ایسی آئی جب حسنین کا بابا فاتح خیبر، وجود کبریا، روح اللہ، علی جیسا بہادر دھاڑے مار کے رو رہا تھا، چوکوں میں بیٹھ کے مدینے کے مسلمان ہنس رہے تھے، اور ہنس ہنس کے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے اس نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے اس کی مستور، اس نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے اس کی مستور کو مارا۔ ورقہ کہتا ہے بات میری برداشت سے باہر ہوئی، میں گھر سے نکلا، امیر کائنات کے دروازے پہ آیا، میں نے آ کے دستک دی، کائنات کا سلطان گھر سے باہر نکلا، پاؤں میں نالین نہیں تھی، سر پہ امامہ نہیں تھا، گریبان چاک، علی دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلے۔ ورقہ کہتا ہے میں نے امامہ اتار کے علی کے قدموں میں رکھا، میں نے کہا مولا موت فوت تو ہر گھر میں ہوتی ہے، اتنا نہ روئے کہ مدینے والے مذاق اڑائیں۔ ورقہ کہتا ہے وَسَغَرَ، علی کی چیخ نکلی، مجھے گلے لگا کے میرے کان پہ منہ رکھ کے علی نے کہا ورقہ میں بطول کی جدائی پہ نہیں رو رہا، میں تو صرف اس لیے رو رہا ہوں جب میں نے غسل دیا محمد کی بیٹی کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ ورقہ محمد کی بیٹی ہاتھ نہیں اٹھاتی تھی، رو رو کے کہتی تھی یا علی میں نماز۔ صدا سلامت رہیں، صدا سکھی رہیں۔ یہ تھے مداح آل محمد شہر آل عمران اخی معظم جناب اسد رضا شوکت آف شیخ پورا، جو بھی آپ سے خطاب فرما رہے تھے۔ تشریف لاتے ہیں ذاکر علی با مداح آل محمد شہر آل عمران قاری القصید اخی معظم جناب علی حسنین ہادی آف بیروالا، اور ان کے فوراً بعد ذاکر علی با مداح آل محمد جناب قبلہ سید آغا محمد علی گردیدی، ان کے فوراً بعد ذاکر علی با مداح آل محمد جناب عامر شکتین آف اٹک، ان کے بعد جناب قصور شہزاد مہدی، ان کے بعد جناب زرگام عباس کھچی، ان کے بعد جناب مبشر رضا گوندل، ان کے بعد جناب آوا سید نالین عباس بخاری اور حافظ شکیل عباس روانی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ کائنات کی مالکن سلامت رکھے۔ حق یہ ہے کہ مظلوم کا حق کھاتی ہے دنیا۔ آغا صاحب سب سے ہر ذاکر ہر وائز اس مخدومہ کی وکالت پہ نوکری دے رہا ہے، مگر میرا دل بن گیا ہے، 4 مصرے میرے لبوں پہ آگئے ہیں۔ حق یہ ہے کہ مظلوم کا حق کھاتی ہے دنیا۔ بھائی عامر شکتین، حق یہ ہے کہ مظلوم کا حق کھاتی ہے دنیا۔ نازِ ممبر ہونا جرم نہیں ہے، دشمن علی ہونا جرم ہے۔ جو بندہ بھائی غلام باز ذکر حسین میں سانس لے رہا ہے اسی سے میری بات ہے۔ حق یہ ہے کہ مظلوم کا حق کھاتی ہے دنیا، احسان فراموش فدق کھاتی ہے دنیا۔ اس بی بی کے حق مہر میں شامل ہے نمک بھی، ہاں آج بھی زہرا کا نمک کھاتی ہے دنیا۔ مل کے حیدری، صدا سلامت رہے۔ بھائی قصور عباس خان کے بہنوئی فوت ہوئے ہیں، ان کا اسی مقام پہ 4 بجے جنازہ ہوگا، شرکت فرما کے سبب
ذرا ناصل فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں ذاکر علی با مداح آل محمد سفیر اعظم مصور غم اخی معظم برادر ذی وقار قلم کی دنیا کا انمول نام برادر معظم اپر پنجاب کی دھرتی کا بڑا اعزاز نام جناب برادر علی حسنین ہادی، ان کے فوراً بعد آغا سید محمد علی گردیزی بابا سے بلند سلام۔